نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیزو، یہ سورۃ العصر ہے اور اس میں 3 آیات ہیں۔ پہلی آیت والعصر، دوسری آیت ہے ان الانسان لفی خسر، تیسری آیت ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے عزیزو، اس سورت میں خالق کائنات نے زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ بلا شبہ تمام انسان یقیناً خسارے میں ہیں۔ جس رب نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا ہے، اس رب نے، اس خالق کائنات نے زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ بلا شبہ تمام انسان یقیناً خسارے میں ہیں۔ آپ زمانے کا اندازہ لگائیں، وقت کا اندازہ لگائیں کہ یہ زمانہ، یہ وقت کتنا قیمتی ہے، سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونا اور چاندی آپ کو بازار میں مل سکتا ہے، آپ بازار سے خرید سکتے ہیں، لیکن جو وقت گزر جاتا ہے، جو لمحہ چلا جاتا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے اور کبھی یہ لمحہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ اتنا زیادہ وقت قیمتی ہے۔ زندگی چند گنے چنے سانسوں کا نام ہے۔ جب ہم ایک سانس لیتے ہیں تو زندگی کا ایک جز، ایک حصہ کم ہو جاتا ہے، زندگی ہماری گھٹ جاتی ہے اور ہم یہ خیال کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، میری عمر میں بڑھوتری ہو گئی ہے۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، یہ آپ کی زندگی میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ آپ کی زندگی کا ایک جز، ایک حصہ کم ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ تمام انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ تو جس انسان کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائے، ایمان لایا ہو، اچھے اعمال انہوں نے کیا ہو اور حق کی وصیت کرتا رہا ہو، صبر کی وصیت کرتا رہا ہو، تو یہ انسان نفع میں ہے، یہ انسان خسارے میں نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن حق کی وصیت نہیں کرتے، صبر کی وصیت نہیں کرتے، تو یہ انسان بھی خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو اپنی ذات سے متعلق ہے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ غیر سے متعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھ لیتا ہے، ایمان اس کے پاس موجود ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، لیکن وہ حق کی وصیت نہیں کرتا، صبر کی وصیت نہیں کرتا، تو وہ انسان بھی خسارے میں ہے، وہ بھی اپنی نجات کا دروازہ بند کر رہا ہے۔ تو وہ حضرات فکر کریں جو نماز پڑھ لیتے ہیں اور اپنی اولاد کی فکر نہیں کرتے، نماز پڑھ لیتے ہیں اپنی بیوی کی فکر نہیں کرتے، نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن ماؤں کی فکر نہیں کرتے، بھائی کی فکر نہیں کرتے، دوسرے مسلمانوں کی فکر نہیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ انسان بھی خسارے میں ہے، وہ انسان بھی نقصان میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے، تو فرمایا کہ یہ انسان نفع میں ہے، یہ انسان نقصان میں نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو اپنی ذات سے متعلق ہے، لیکن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سے کیا مراد ہے؟ تو معرف القرآن میں اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے
کہ وتواصوا بالحق سے مراد امر بالمعروف ہے، یعنی بھلائی کا حکم کرنا، اور صبر کی وصیت سے مراد نہی عن المنکر ہے، یعنی برائی سے روکنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ایمان کو انہوں نے قبول کیا ہے اور وہ اچھے اچھے اعمال کر رہے ہیں، اس کی دوسروں کو دعوت دینا اس کے اوپر واجب ضروری ہے۔ جب تک وہ دوسروں کو دعوت نہیں دیتے ہیں تو یہ انسان خسارے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا۔ میرے عزیزو، عام طور سے دو چیزیں ایسی ہے جو انسان کو ایمان سے اور اچھے اعمال سے روکتی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے شبہات، یعنی ڈاؤٹ ہو جانا۔ کس چیز میں آپ کو شک ہے، ڈاؤٹ ہے، شبہات ہے، تو آپ اس چیز پر یقین نہیں کرتے ہیں، تو شبہات کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز شہوات، یعنی نفسانی خواہشات، تو نفسانی خواہشات کو توڑنا، اس کے اوپر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ شہوات کو دور کرنا اور اسی طرح سے نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو اپنی ذات سے متعلق ہے، ایمان لانا اور اچھے اچھے اعمال کرنا، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سے مراد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یعنی جس چیز کو انہوں نے قبول کیا ہے اور اچھے اچھے اعمال وہ کرتے ہیں، اس کی دوسروں کو دعوت دینا بہت ضروری ہے۔ اس صورت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو انسان صرف اپنی فکر کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، اچھے اچھے اعمال کر لیتے ہیں، لیکن وہ دوسرے کی فکر نہیں کرتے، تو وہ انسان بھی خسارے میں ہے اور انہوں نے بھی اپنی نجات کا دروازہ بند کر لیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں 4 چیزوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو ایمان لانا، دوسرے اچھے اچھے اعمال کرنا، تیسرے حق کی وصیت کرنا، اور چوتھے صبر کی وصیت کرنا۔ ان 4 چیزوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں، اللہ رب العزت ہم سب کو ان 4 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔